بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اس عظیم واقعے کی بات کریں گے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو وہ عزت پہنچائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فتح مبین ملی، مسلمانوں کو وہ نصرت مبین ملی، اور اس طرح سب اس معاملے میں انتہائی فخر کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت و مقام دیا، اور اس کے مقابلے میں ان مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورے عرصے میں جنگ و جدال کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے زندگی میں جینا حرام کر دیا تھا، اور طرح طرح کے ان کے لیے مسائل پیدا کیے، جنگیں کیں، قتال کیا، اور جتنا بھی ان کے ساتھ سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نصرت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دن دکھایا کہ آپ جہاں سے اس طرح نکلے تھے چھپتے چھپاتے، وہاں پہ آپ پورے عزت و افتخار کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے تواضع کے ساتھ داخل ہوئے، اور مکہ فتح ہو گیا۔ یہ کب ہوا؟ یہ بھی رمضان کا مہینہ تھا جس میں 18 دن گزر چکے تھے، 19 رمضان جو کہ کل ہی گزری ہے، تو وہی یہ موقع تھا جو کہ فتح مکہ کا دن تھا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ سبب کیا تھا؟ تو اس میں سبب جیسے کہ اہل سیر نے ذکر کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں کہ ایک بنی بکر اور بنی خزاعہ کا آپس میں پہلے ہی سے ایک جھگڑا چلا آ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بنی بکر نے بنی خزاعہ پہ حملہ کیا تھا، اور وہ ایک جگہ الوتیر ہے، تو وہاں پر وہ مارا، ایک بندے کو مار دیا انہوں نے، وہاں پہ انہوں نے ان کے لیے مورچہ بندی کی، اور جب وہ گزرے تو وہاں سے ان کو مار دیا۔ اور وہاں پہ کیوں کیا انہوں نے؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کا ایک شخص تھا بنی حضرمی کا، تو اس کو کہا جاتا تھا مالک ابن عباد، تو وہ تجارت کے لیے نکلا ہے، جب وہ خزاعہ کے علاقے سے گزرا تو انہوں نے اس پر حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا اور اس کا سارا مال چھین لیا۔ تو بنو بکر نے بھی پھر اسی طرح کیا کہ بنی خزاعہ کا کوئی شخص اس طرح گزرا تو اس کو مار دیا، اور اسی طرح یہ چیزیں بڑھتی رہیں حتیٰ کہ وہاں پہ عرفات کے مقام پر وہاں پر بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، وہاں پہ بھی ان کو مار ڈالا۔ اب اس کے بعد یہ تو سب جاہلیت کا دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے مسائل تھے، لیکن آپس میں ان دونوں قبیلوں کی یہ جنگ چل رہی تھی، اور اس طرح کا آپس میں قتال اور جنگ کا مسئلہ جاری تھا۔ اب جب مسلمان کا دور شروع ہوا اور اسلام آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آ گئے، اور پھر وہ صلح حدیبیہ کا موقع ہوا، تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ شک بھی موجود تھی کہ عرب قبائل میں سے جو بھی جس کا حلیف بننا چاہے وہ قریش کے ساتھ مل جائے، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے پھر ان قبائل نے دیکھا کہ ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا مضبوط سہارا چاہیے جو ہماری حفاظت کر سکے، تو بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ مل گئے، ان کے حلیف بن گئے، اور بنی خزاعہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے اور ان کے حلیف بن گئے۔ اب یہاں پر پھر وہی پرانا جو انتقامی سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ ایک دم بھڑک اٹھا کسی وجہ سے، تو بنو بکر نے کہیں حملہ کر دیا بنی خزاعہ پہ اسی انتقامی صورت میں، اور بنی بکر کے جو شخص تھا نوفل ابن معاویہ الدیلی، اور وہ نکلا اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اور اس نے خزاعہ کے خلاف اس نے سازش کی، اور ان کو کس طرح اس نے گھیر لیا، اور پھر انہوں نے آپس میں ان کی جنگ ہوئی، قتال ہوئی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں جسے ابن سعد ذکر کرتے ہیں کہ صفوان ابن امیہ، حویتب ابن عبد العزیٰ، مکرز ابن حفص، اور انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا بنو خزاعہ کو، یہاں تک کہ وہ حرم کی حدود میں آ گئے، مکے میں آ گئے، اور بنو بکر نے بھی کہا ان کو بھی کہ، اور بنو خزاعہ نے بھی کہا کہ ہم تو حرم میں ہیں، اب تو چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانے۔ یعنی اتنی ضد تھی اور اتنا انتقامی جذبہ تھا کہ خزاعہ جب مکہ میں بھی داخل ہو گئے اور بدیل ابن ورقاء الخزاعی کے گھر میں گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے پناہ لی، لیکن
انہوں نے ان کو کوئی پناہ نہیں دی اور اس طرح ان کو مار دیا. اور اس سلسلے میں قریش نے اپنے جو حلفاء تھے بنی بکر کے ان کا پورا ساتھ دیا، ان کو پوری طرح اسلحہ بھی دیا اور چھپ کے ان کے ساتھ مدد بھی کی. تو وہ لوگ آئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے، بنو خزاعہ والے کس طرح ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. پہلے دوسرے لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، کسی نے کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا. تو پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ نصرت یا عمرو بن سالم، کہ اب تمہاری مدد ہوگی. مطلب یہ کہ اب تم ہمارے پاس آ گئے ہو اور اب ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے. تو اب یہ انہوں نے بتا دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم نے موقع مل گیا. ظاہر ہے کہ انہوں نے عہد توڑ دیا. جو عہد تھا 10 سال کی جنگ بندی کا، وہ معاہدہ ٹوٹ گیا کہ انہوں نے حلفاء کے اوپر حملہ کرنا اس طرح ہے جیسے کہ اصل فریق پر حملہ کرنا ہے. تو جب بنو بکر نے اس طرح بنو خزاعہ پہ حملہ کیا اور پھر انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا تو اس طرح وہ معاہدہ ٹوٹ گیا. اب جب انہوں نے سوچا لوگوں نے، تو پھر ان کو خیال آیا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہو گیا، یہ کیا ہوا، یہ ہم نے کیا کیا. اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ابو سفیان کو جب یہ معلوم ہوا یا اس کو احساس ہوا تو وہ مدینہ بھاگا بھاگا آیا کہ کسی طرح میں اب اس کو اپنی صلح کی تجدید کر لوں، اس معاہدے کی تجدید کر لوں، اس کو اور آگے بڑھا دوں. اور پھر وہ آ کر اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس گیا سب سے پہلے تو. اور جب اس نے چاہا کہ آپ کے بستر پر بیٹھے تو انہوں نے جلدی سے وہ بستر لپیٹ دیا. تو وہ ایک دم حیران کہ بیٹی یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم ابھی مشرک ہو، ناپاک ہو، تم کیسے بیٹھ سکتے ہو اس کے اوپر. تو اس نے صرف یہی کہا کہ اب میرے بعد جو ہے تم لوگوں پہ جو ہے بہت بڑا شر آ چکا ہے. وہی اپنی جو ذہنیت تھی. اور پھر وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ سے بات کی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ابو بکر کے پاس گیا، ان سے بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آپ ہی کوئی سفارش کریں. تو انہوں نے وہ بہت زیادہ ہی اس معاملے میں سخت تھے، اس دشمنی میں. انہوں نے کہا اگر مجھے تم سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر چیونٹیوں سے بھی مدد لینی پڑی تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں اور تم سے جنگ کروں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو وہاں پہ بھی بہت سخت جواب ملا. اس کے بعد پھر حضرت علی کے پاس آیا، حضرت فاطمہ بھی تھیں وہاں پر، حسن ان کے بیٹے، وہ بچے وہاں کھیل رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ علی اب ہمیں ضرورت پڑی ہے تمہاری اور اس مشکل وقت میں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو، مجھے اس طرح خالی ہاتھ مت لوٹا دینا، میری سفارش کر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کر دو. تو انہوں نے کہا کہ اے ابو سفیان یہ تو ممکن نہیں ہے، تباہی و بربادی ہو تیرے لیے کہ اب یہاں تو میں یہ ایسا معاملہ ہے میں بات نہیں کر سکتا، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، جو بھی فیصلہ کریں. حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم ہی کہو، اور پھر دیکھو یہ تمہارا بیٹا انشاءاللہ کتنا اونچی شان کا ہوگا. اور پھر اس نے ایک طرح سے منتیں اور باتیں کرنی شروع کر دیں. تو آخر انہوں نے یہی کہا کہ ابو الحسن بتاؤ میں کیا کروں. پھر حضرت علی کو کہا تو مجھے کوئی نصیحت کرو، مجھے بتاؤ، کوئی راستہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا یہی ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تم یہ مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ دو کہ میں نے اس طرح پناہ دی ہے اور میں اس معاہدے کو برقرار رکھتا ہوں، اس طرح کی بات کہہ دو، ٹھیک ہے جو سننا چاہے سن لے گا. اور پھر اس نے یہی کیا کہ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے اس طرح معاہدہ ہمارا جو ہوا تھا میں اس کو جاری رکھنا چاہتا ہوں اور برقرار رکھنا چاہتا ہوں. اور اس طرح کر کے وہ سیدھا مکے واپس آ گیا. وہاں جا کے لوگوں نے پوچھا بھائی کیا کیا تم نے؟ تو اس نے بتایا سارا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ابو بکر سے بات کرنے کی کوشش کی، کچھ نہیں ملا. عمر بن خطاب سے بات کی تو وہ تو سخت دشمن ہے. پھر حضرت علی آئے، ان کے ہاں کچھ نرم گوشہ تھا، لیکن انہوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی سوائے یہ کہا کہ تم اس طرح اعلان کر دو اور جاؤ. خیر انہوں نے کہا کہ بس تمہارا کام ختم ہو گیا، اب کوئی مسئلہ یعنی اب اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے، اب کیا کریں. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیاری کا حکم دے دیا. اور جیسے آپ کا طریقہ تھا، آپ نہیں بتاتے تھے کہ کہاں جانا ہے،
بلکہ آپ اس کو خفیہ رکھتے تھے. اس لیے کسی میں تو حکمت ہوتی ہے ایک فوجی حکمران کے لیے یا فوجی قائد کے لیے، کمانڈر کے لیے، کہ وہ اپنی تمام جتنی بھی اس کی موومنٹس ہے تو اس کو انتہائی خفیہ رکھے تاکہ دشمن کو کوئی اطلاع نہ مل سکے. تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ تیاری کریں. آپ نے کچھ بتایا نہیں، وہ کر رہی تھیں. تو حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے بھی دیکھا، پوچھا کیا ہے، ان کا اس طرح کہا ہے مجھے. کہا بتایا نہیں کہاں جانا ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں بتایا. تو وہ بھی خاموش ہو گئے پھر. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی کہ جو بھی قریش کے اس معاملے میں جاسوس ہیں یا اس کی طرف سے کسی قسم کا جاسوسی کا ہے تو اے اللہ اس کو تو خود ہی اٹھا لے، خود ہی نمٹ لے، تاکہ ہم وہاں پہ اچانک حملہ کریں لوگوں پر اور مکے پہنچ جائیں. تو وہیں پر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ایک خط بھیجا، قریش کو خط لکھا اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، یعنی مکے کا رخ کر رہے ہیں. تو کس طرح معلوم ہوا؟ بس ایک اندازہ لگا لیا انہوں نے کہ اب یہ ابو سفیان کا آنا، اور جیسے کہ لوگ اس طرح آج کل بھی وہ مختلف قسم کی خبروں کو جمع کر کے کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکال لیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے یہ کیا. اور ایک عورت کو تیار کیا، اس کو پیسے دیے کہ تم میرا یہ خط لے جاؤ اور جا کے قریش کو دے دو. تو اس عورت نے پھر وہی خط لیا اور اپنے بالوں میں چھپا کر وہ چلی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی کہ حاطب نے یہ کام کیا ہے. تو آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ان کو بھیجا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ بتا دیا کہ فلاں جگہ پہ وہ عورت جا رہی ہے، اس کو دیکھو، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آؤ. تو یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی اسی طرح ایک خاتون جا رہی تھی. انہوں نے اس کو اتار لیا اس کے اونٹ سے اور کہا کہ لاؤ وہ خط کہاں نکالو اسے. تو کہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ غلط نہیں کہہ سکتے. تو یا تو نکالو دے دو، ورنہ پھر ہم سختی کریں گے، ہم پھر پوری تلاشی لیں گے، تمہیں بالکل ہی برہنہ کر سکتے ہیں ہم. تو جب دیکھا کہ یہ تو چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے پھر اپنے بالوں میں سے نکال کے وہ خط دیا. تو لے کر آئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلایا حاطب کو، یہ کیا ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جلدی مت کیجیے میرے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والا ہوں، میں کوئی منافق نہیں ہوں، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں کوئی تبدیلی کی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ میں بھی مکے میں تھا، تو میرا تعلق براہ راست قریش سے نہیں تھا، بلکہ میں تو باہر سے آیا تھا، وہیں پر رہ سے کہ وہاں پہ ہو گیا. اب وہاں پر میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں. تو لیکن ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہماری کوئی حمایت کر سکے، ہمارا دفاع کر سکے، ہمارے رشتہ داروں کی حمایت کر سکے. تو اسی لیے میں نے چاہا کہ قریش پر میں ایک احسان کر دوں کہ وہ پھر میرے ان رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے. تو اس لیے میں نے کیا تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کھڑے ہو گئے تلوار لے کے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور تمہیں عمر کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو اچھی طرح جان لیا ہے، سمجھ لیا ہے. ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، اور اس حالت میں کہ روزے سے تھے اپنے، اور لوگ بھی سب روزے تھے. تو یہاں تک کہ قدید کے مقام پر، جسے قدید بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہنچے تو وہاں آپ نے روزہ کھول دیا. یعنی ابھی وقت نہیں ہوا تھا، لیکن سفر تھی تو سفر میں روزہ رکھنے اور کھولنے کی یا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. تو آپ نے پھر وہ روزہ اپنا وہاں پہ ختم کر دیا. تو یہاں تک کہ ایک مکے سے باہر جگہ ہے مر الظہران، وہاں پہ آپ وہ اترے. تو آپ کے ساتھ 10,000 لوگ تھے، اور آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ قریش کو نہ پتہ چلے، اور یہی ہوا کہ قریش کو بالکل نہیں پتہ چلا. ان کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ آپ اپنے سفر پہ چل پڑے ہیں اور آپ مکے کی طرف آ رہے ہیں. اور وہ اسی میں بس تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اسی انتظار میں تھے کہ اب یہ اتنا معاملہ ہو چکا ہے،
وہ بکر اور خزاع والا، پھر ابو سفیان کا جانا اور وہاں پہ کسی کا کوئی اس کے ساتھ تعاون نہ کرنا، تو یہ بڑا مسئلہ تھا. تو اسی لیے پھر وہ سب پریشان تھے. اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے وہ بھی مسلمان ہو گئے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ آ رہے تھے، اور جحفہ کے مقام پہ بھی ملاقات ہوئی. اسی طرح اور بھی آپ کے ابو سفیان ابن الحارث تھے، ان کے چچا زاد عباس کے عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ لوگ بھی، ان سے بھی ملاقات ہوئی، یہ بھی اسلام قبول کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے. اور اس کے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے اور رات کا وقت ہو گیا تھا، تو آپ نے دیکھیے، آپ کی حکمت دیکھیے کس طرح ان کو مرعوب کرنے کے لیے اور مکے والوں پر ایک نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے آپ نے کہا کہ ہر قبیلہ، ہر جو ہے وہ آگ جلائے، اپنی آگ جلائے. تو جب دیکھیے 10,000 لوگ ہوں گے، پورے میدان میں پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پہ آگ کے الاؤ جل رہے ہوں گے، تو کیا عجیب منظر ہوگا. تو اسی طرح پہ یہ 10,000 آگ کے الاؤ جو تھے وہ پوری طرح وہاں پہ جل رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیکیورٹی کا انچارج کر دیا، وہ سیکیورٹی پر تھے. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار تھے اور ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے. تو اسی دوران جو ہے اس نے ابو سفیان اور کچھ لوگ جو تھے وہ باہر نکلے مکے سے، تو باہر دیکھا تو اتنا بڑا الاؤ ہے، اتنی بڑی آگ چل رہی ہے، بہت بڑا کوئی لشکر ہے. ایک دم ان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ کیا ہے. تو وہاں پہ اتنی میں جب وہ اور آگے گئے تو وہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تو ایسی آگ دیکھی نہیں. ابو سفیان نے کہا کہ آپ ایسا نہ وہ لشکر دیکھا ہے نہ پہلے آگ دیکھی ہے. جب آپس میں بات کر رہے تھے ان کے بدیل ابن ورقا اور وہ دونوں آپس میں کہ یہ کون لوگ ہیں، اس وقت تک ان کو پتہ نہیں چلا تھا. تو انہوں نے کہا شاید یہ خزاعہ ہیں، بنی خزاعہ جو ہیں وہ آئے ہیں حملہ کرنے کے. انہوں نے کہا نہیں، وہ کہاں ہیں، ان کے پاس کیا اتنا ہے. اتنے میں پھر وہ عباس سے ملاقات ہو گئی. عباس سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے آواز پہچان لی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے بھئی، یہ کون لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں، اور اب تو قریش تو مارے گئے، اب قریش کی باری آ گئی ہے. تو ایک دم پریشان ہو کہ اب کیا کرنا ہے بھائی، اب ہم کیا کریں، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، یہ تو واقعی اب تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے. اور پھر یہی کہا کہ اگر تم پکڑے گئے تو سب سے پہلے تمہاری گردن ماری جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ میرے خچر پہ بیٹھ جاؤ، میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان مانگ لیتا ہوں، اگر آپ نے امان دے دی، پناہ دے دی تو ٹھیک ہے. تو وہ پھر ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ بیٹھ گیا اور باقی اس کے دونوں ساتھی چلے گئے. اور جہاں پہ بھی جاتے، جہاں پہ بھی وہ آگ کا الاؤ ہوتا، وہاں دیکھتے کہ یہ کون ہے. تو لوگ دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور وہ حضرت عباس بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں اس کے چچا ہیں، جا رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ آ گیا، وہاں پہ بھی آگ جل رہی تھی. کہ یہ کس کا ہے. تو ابھی یہ کہا ہی تھا کہ ایک دم حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ یہ تو دشمن دین جو ہے یہ تو موجود ہے. اب اس نے چلا گا ابو سفیان عدو اللہ، یہ تو اللہ کا دشمن، الحمدللہ جس نے ہمیں اس طرح یہاں موقع دے دیا بغیر کسی عہد کے معاہدے کے، وہ تو ہے ہی نہیں کوئی، اب میں اس کو پکڑوں گا، اب نہیں چھوڑوں گا. تو عباس نے جلدی سے اپنے خچر بگایا جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اگر حضرت عمر نے پکڑ لیا تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے. یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے اور جلدی سے پھر ان کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اور اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے اور کہنے کے کہ یا رسول اللہ یہ ہے ابو سفیان، مجھے اجازت دیجیے آج میں اس کی گردن اتار دوں، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. تو حضرت عباس نے کہا کہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے. اور پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا اور میں نے آپ سے بات کرنا چاہی کہ آج میں خود ہی بات کروں گا اور کسی کو اجازت نہیں ہوگی. حضرت عمر جو ہے کافی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ نے کہا کہ حضرت عباس نے کہ عمر ذرا مجھے مہلت دے دو، یہ اگر بنی عدی کا کوئی شخص ہوتا تو پھر کیا معاملہ ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ عباس ذرا سوچ کے بات کرو، واللہ آپ کا جو اسلام ہے، اللہ کی قسم
اگر آپ نے جو اسلام قبول کیا ہے، یعنی آپ رسول اللہ کے چچا ہیں، اگر میرا باپ خطاب بھی اسلام قبول کر لیتا تو میں آپ کا اسلام مجھے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ آپ رسول کے چچا ہیں۔ اور یہ اسی لیے میں جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی اس بات کی تھی کہ آپ اسلام قبول کر لیے اور آپ ان کے چچا ہیں۔ تو یہ ہے کہ اصل چیز، تو میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بات نہیں ہے کہ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ عباس جاؤ ان کو لے جاؤ، جا کے اپنے خیمے میں صبح کو آنا۔ تو آپ نے فوراً دیکھ لی، اسی لیے کہ اس وقت ایسا معاملہ نہیں تھا کہ فوراً کوئی فیصلہ کیا جائے، حکمت اسی میں تھی کہ اس کو ٹال دیا جائے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ جاؤ صبح کو آنا، تو صبح کو پھر کہنے میں لے کر آیا۔ تو آپ نے دیکھا تو کہا کہ وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَن تَعْلَمَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سفیان بربادی ہو تیری، تجھے اب تک نہیں پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ تو نے کہا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ کتنے حلیم ہیں، کتنے کریم ہیں، کتنے آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تو میں تو یہی سوچتا تھا کہ اللہ کے ساتھ جو کوئی خدا ہے ہم مانتے تھے، لیکن ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور پھر کہا کہ آپ نے وہی کہا کہ ابو سفیان کہ اب تک تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ جو ہے وہی معبود حقیقی ہے۔ تو پھر اس نے وہی کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ کتنے حلیم ہیں، کتنے کریم ہیں، کتنے آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بیچ میں پھر انہوں نے بات کی کہ ابو سفیان اب تو اسلام قبول کر لو، اب تو مان جاؤ، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس سے پہلے کہ تمہاری گردن مار دی جائے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ابھی جان چھوٹ جائے گی؟ اب تو کہہ دو۔ تو آخر انہوں نے پھر کہہ دیا۔ اس طرح ابو سفیان جو تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک ایسا شخص ہے جو فخر پسند کرتا ہے کہ کوئی اعزاز مل جائے، کوئی بڑا کام مل جائے، تو آپ اس کے لیے کوئی اعلان فرما دیجیے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو امان ہے، جو مسجد الحرام میں آ گیا اس کے لیے امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح پھر آپ نے اس کو بھی یہ اتنا بڑا اعزاز دے دیا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا ہے تو اس کو امان مل گئی اور اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اس طرح یہ آپ نے ایک عام معافی کا اعلان کیا عمومی طور پر، کہ جس میں یہ 3 جگہیں بتا دیں، ایک تو اپنا گھر بند کر کے بیٹھ جائے، باہر نہیں نکلے گا، مقابلہ نہیں کرے گا، تو وہ پھر امن ہے۔ نمبر 2 ابو سفیان کا گھر، نمبر 3 خانہ کعبہ مسجد الحرام، وہاں پر تو ان تینوں جگہوں پر یہ امن و امان کی آپ نے منادی کرا دی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ عباس سے کہا کہ ابو سفیان کو لے جاؤ اور جہاں پہ یہ وادی کا راستہ ہے اور وہاں سے باہر نکلتا ہے جو تنگ راستہ ہے، وہاں پر اس کو دکھاؤ کہ یہ دیکھے کہ کس طرح یہ مسلمانوں کے لشکر یہاں سے گزر رہے ہیں۔ اور پھر وہ وہاں پہ دیکھ کے جو بھی قبیلہ گزرتا تھا اپنے جھنڈے سمیت وہاں سے، تو ابو سفیان یہ کہ یہ عباس یہ کون ہے، عباس یہ کون ہے؟ وہ چاہتے کہ بنی سلیم ہیں، کوئی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ فلاں ہے، مزینہ ہے، میرا کوئی معاملہ نہیں۔ یہاں تک کہ سارے قبائل گزر گئے اور اس کے بعد پھر وہ تھے اور آپ کے ساتھ مہاجرین اور انصار تھے، تو اور وہ بھی سب پوری طرح اپنے لباس میں، جنگی لباس میں مسلح ہو کر اسلحہ سمیت موجود تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ سبحان اللہ یا عباس یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ ابو سفیان نے کہ واقعی آج ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں، کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اور پھر کہنے لگے کہ ابو الفضل، عباس کی جو کنیت تھی کہ آج آپ کے جو بھتیجے کا جو معاملہ ہے وہ تو اس کی تو بڑی شان ہو گئی، کتنی زبردست اس کا یہ معاملہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو سفیان یہ نبوت ہے، نبوت، یہ نبوت کا معنی اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہاں، کہا چلو جاؤ پھر اپنی قوم کو بچاؤ۔ اور اس طرح پھر وہ مکے میں مسلمان فوجیں جو ہیں وہ جوک در جوک داخل ہوتی رہیں۔ تو جو انصار کا جھنڈا تھا وہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور جب وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ،
الیوم تستحل الحرمہ الیوم اذل اللہ قریشن. تو اپنی وہی ایک ایمانی طاقت کی بنیاد پہ کہا کہ آج ہے وہ جنگ کا دن کہ جس دن خون بہے گا، آج ساری حرمتیں پامال ہو جائیں گی، اور آج وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قریش کو جس میں ذلیل کیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، گزرے وہیں سے، تو ابو سفیان نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ سعد نے کیا کہا؟ وہ کیا کہا ہے؟ تو وہی بتایا کہ یہ انہوں نے کہے ہیں. تو آپ نے اس کے بارے میں یہی کہا اس کے جواب میں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بل الیوم یوم تعظم فیہ الکعبہ الیوم یوم اعز اللہ فیہ قریشا. نہیں، یہ تو آج وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کعبے کو عظمت دی ہے، کعبے کا یہ اونچا مقام دیا ہے، اس کے لیے فخر کا مقام ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے قریش کو عزت دی ہے. تو پھر آپ نے حضرت سعد سے ان جھنڈا لے کے ان کے بیٹے قیس کو دے دیا، اور بعض میں آتا ہے کہ حضرت زبیر کے حوالے کر دیا. اب ابو سفیان جاتے ہیں تو وہ مسلمان ہو گئے، جا کے قریش کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر زور سے چیخ کر کہتے ہیں کہ قریشیو یا معاشرہ قریش، قریشیو سنو، اب یہ محمد آ چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، اب ان کا کوئی مقابلہ تم نہیں کر سکتے. تو جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امن ہے. تو ہند ابن عتبہ وہ اٹھی اور اس نے مونچھ پکڑ کے کہا کہ پکڑو اس کو، مارو اس کو، یہ اس نے کہاں سے یہ چیزیں لے آیا ہے، اس کے گھر سے کیا ہوگا؟ تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ من دخل المسجد فهو آمن، کہ جو بھی مسجد میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امن ہے، اور جس نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا، گھر میں بیٹھ گیا، اس کے لیے بھی امن ہے. اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جو بھی کہتے رہے سو کہتے رہے، لیکن اب تو کچھ کر نہیں سکتے تھے. مسلمانوں کی فوجیں جو ہیں وہ پوری طاقت کے ساتھ جو ہیں جوق در جوق مکے میں داخل ہو رہی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ کیا کہ آپ جو ہیں اس کی جو بالائی علاقہ ہے مکے کا، ادھر سے داخل ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، ان سے کہا کہ وہ پھر نچلے جو حصہ ہے ادھر سے داخل ہوں. اور اسی طرح پھر جو آپ کے جو لشکر تھا اس کی دائیں جانب تھے ان جو قبائل تھے، اس میں بنی اسلم ہے، بنی سلیم، بنی غفار، بنی مزینہ، بنی جوہینہ اور دوسرے قبائل ہیں. اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ تھے جو کہ پیدل چل رہے تھے، اور وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں تھا، بالکل نہتے تھے. اور پھر آپ نے یہی کہا تھا حضرت خالد سے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آئے قریش میں سے تو کسی کو نہیں چھوڑنا، آج جو بھی ہے اس کو صفایا کر دیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پھر وہ اور پھر سب جو ہے مجھے صفا پر ملے آ کر، جو بھی مختلف جو بھی لشکر تھے پھیلے ہوئے، سب سے کہا کہ وہ صفا کے مقام پر آئیں، وہاں ملاقات ہوگی، وقت بھی جگہ بھی مقرر کر دی. اور اس طرح پھر وہ کچھ جو تھے قریشی جن کے دماغ میں کیڑا تھا کہ ہم کچھ کریں، اب کھڑے ہوں، ہم دفاع کریں اپنا، ان میں جیسے اکرمہ ابن ابی جہل، صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر، تو ان لوگوں نے چاہا کہ کسی مقام پہ مسلمانوں سے قتال کریں. اور اسی طرح ایک اور شخص تھا حماس ابن قیس بنی بکر میں سے، وہ بھی اپنا اسلحہ تیار کر رہا تھا نبی کے وسلم کے داخل ہونے سے پہلے. اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا میں انہی کے لیے کر رہا ہوں، محمد اور اس کے ساتھیوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو انہوں نے کہا نہیں تم دیکھنا یہ، وہ بھی اللہ سے کہتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے دے، لیکن ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا تھا. تو بہرحال یہ جگہ پہ جہاں پہ یہ تینوں تھے، صفوان، اکرمہ اور سہیل ابن عمر، اور جب مسلمان وہاں پہنچے تو پھر مسلمانوں نے وہاں پہ ان کو دکھا دیا اپنا معاملہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت. تو اس میں جو کرز ابن جابر الفہری و خنیس ابن خالد ابن ربیعت، یہ دو مسلمانوں میں سے تھے، یہ ان کو لگے یہ شہید ہو گئے. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، وہ اتفاق سے راستہ بھٹک گئے تھے، راستے میں نکلتے رستے وہ کہیں اور نکل گئے، وہاں ان پہ حملہ کر دیا. ان مکے والوں نے دیکھا نہتے لوگ ہیں یا اکیلے ہیں، وہ بیچارے شہید ہو گئے. اور ادھر جب مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی اور مسلمانوں نے جب ان کو دیکھا تو پھر انہوں نے ان پر حملہ کیا، ان کے پھر 12 آدمیوں کو قتل کر دیا، مار دیا ان کو. اور یہ ایک ان کو جو مٹ بھیڑ ہوئی تو وہاں پہ یہی ان کا نقصان ہوا. مسلمانوں کا جو نقصان ہے وہ میں نے بتا دیا. اتنے میں وہی حماس جو بڑا کہہ رہا تھا کہ میں مقابلہ کروں گا،
وہ آیا جلدی جلدی بھاگا، وہ آیا گھر آیا، بیوی سے کہتا ہے جلدی دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو۔ کہاں اب کہاں گئے، اب تو بڑے تم طراق سے گئے تھے لڑنے کے لیے، اب کیا ہوا؟ کہ نہیں بس اب کام ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب داخل ہو گئے تو آپ نے ایک اپنے جو لشکر کا دایاں پہلو تھا اس پر حضرت زبیر کو مقرر کر دیا، اور دوسرے پر حضرت خالد بن الولید کو، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ لوگ جو پیدل تھے یا بالکل نہتے تھے۔ اور آپ نے پھر بطن الوادی کی طرف سے وہاں پر داخل ہوئے، مکے میں داخل ہو گئے۔ اور پھر قریش نے وہی جو کوشش کی اپنے بعض لوگوں کو، اپنے اوباش کو کسی طرح مسلط کرنے کی، لیکن ظاہر ہے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو آواز دی، یا ابا ہریرہ، تو انہوں نے کہا کہ لبیک رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں، کہ جاؤ مجھے انصار کو بلا کے لاؤ، سارے انصاروں کو، اور صرف انصاری اور کوئی نہ آئے۔ تو انہوں نے سب کو بلایا، وہ آ گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو قریش کے کچھ اوباش قسم کے لوگ، بدماش قسم کے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر تمہیں کوئی نظر آئے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جو بھی ہو جائے اس کو وہیں ختم کر دینا۔ اور پھر حجون کے مقام پر وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جھنڈا وہ گاڑ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ مہاجر اور انصار، اور پھر آپ آئے مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ میں، مسجد میں داخل ہوئے، حجر اسود کی طرف گئے، اس کا استلام کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور پھر آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، تو وہ پھر آپ نے جتنے بھی خانہ کعبہ کے ارد گرد جو بت نصب تھے 360 بت، وہ سب ایک ایک کر کے اس کو گراتے چلے گئے، اور آپ یہی کہہ رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، اور یہ بت جو تھے سب اپنے چہروں کے بل جو ہیں وہ گرتے چلے گئے۔ اور آپ نے طواف کیا تھا، اپنی اونٹنی پر تھا، اپنی سواری پہ، اور احرام میں نہیں تھے، ظاہر ہے کہ آپ عمرے کے لیے تو نہیں آئے تھے، آپ تو یہاں فتح کرنے کے لیے آئے، صرف طواف کیا آپ نے۔ اور اس کے بعد پھر عثمان ابن طلحہ ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ خانہ کعبہ کی چابی دو، لیا، اور آپ نے پھر اس کو کھولا گیا خانہ کعبہ کو، اس کے اندر جو تصویریں بنی ہوئی تھیں ان کو مٹایا، اسی میں تصویر تھی کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ استقسام بالازلام، کہ وہی تیر کمانوں سے جو ہیں وہ اپنے فال نکال رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے، انہوں نے تو یہ کام نہیں کیے تھے، اور جو بھی اس طرح کی تصویریں یا جو کچھ بھی تھیں سب چیزیں صاف کر دیں، نکال دیں، پاک کر دیا۔ اور پھر آپ نے دروازہ بند کر کے اندر ہی رہے، اس میں آپ کے ساتھ اسامہ تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر آپ نے اس دیوار جس میں دروازہ ہے اس طرف کر کے پھر آپ وہاں کھڑے ہوئے، وہاں پر بھی آپ نے نماز پڑھی، پھر خانہ کعبہ میں سب اندر پوری طرح پھرے اس میں، اور تمام ہر کونے پر اللہ اکبر کہا، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی، پھر دروازہ کھولا تو باہر اب قریش بھی سب آ کے وہیں جمع ہو گئے تھے، سب کے سب صحن میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوگا، اب تو یہی سوچ رہے تھے۔ تو آپ نے پھر وہ اس دروازے میں کھڑے ہو کر اس کی چوکھٹ کو پکڑ کے کہا، اور سب نیچے کھڑے ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ دروازہ اونچا ہے، کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ الا كل مأثرة او مال او دم فهو تحت قدمي هاتين الا سدانة البيت وسقاية الحاج الا وقدت الخطأ شبه العمد الصوت والعصا ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب۔ اور اس خطبے کے بعد پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تو اس خطبے میں آپ نے جو وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اکیلے اس نے تمام لشکروں کو شکست دے دی،
اور اب ہر قسم کی جو چیزیں پہلے تھیں، مال ہے یا خون ہے، سب میرے قدموں تلے. مطلب یہ کہ اب سب ختم ہو گیا، اب جاہلیت کی باتیں ختم ہو گئیں، اور سوائے یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جو خدمت ہے اور حجاج کو جو پانی پلانا ہے یہ اب باقی رہے گا. اور یہ بھی کہ قتل خطا، اس موقع پر اگر کوئی غلطی سے کو مار دیتا ہے، اور شبہ العمد یعنی کوئی ایسی چیز سے مارنا ہے، کسی کوڑے سے یا لاٹھی سے، تو اس میں پھر دیا جائے گا. ان دونوں میں دیا ادا کرنا ہوگا. 100 اونٹ ہوں گے اور 40 اس میں سے وہ ہوں گے وہ اونٹنیاں جن کے پیٹ میں بچے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ قریشیو آپ کچھ نہیں باقی رہا، سب لوگ جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے بنے تھے. اور پھر آپ نے وہی آیت تلاوت فرمائی سورہ حجرات کی، اور یہ بتا دیا کہ تمہیں صرف شعوب اور قبائل جو بنایا ہے، خاندان اور قبائل کی صورت میں، صرف تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے، اس پہ فخر کرنے کے لیے نہیں جسے تم کرتے ہو. اور اصل اللہ تعالیٰ کے ہاں جو شخص جو بزرگ ترین ہے، جس کی عزت ہے، وہ صرف وہ ہے جو کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ قریشیو بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، اب تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ خیر ہوگی انشاءاللہ. اخن کریم و ابن اخن کریم، بہت ہی عزت والے بھائی، بہت ہی عزت والے بھائی کے بیٹے. نسبت بھی بتا دی کہ آپ کس کے بیٹے ہیں. تو یہی ایک طرح سے یوں کہ نہیں منت ترلے کرنا، وہی چیز ہے کہ اس طرح کر کے اب وہ سمجھ گئے کہ اب کوئی یہاں پہ موقع ہی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے اکڑ کے کہیں کہ ہاں جو کرنا ہے کر لو. نہیں، اب تو موقع ہی نہیں ہے. اب تو سوائے جھکنے کے اور آپ سے مانگنے کے اور کچھ نہیں رہا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ اب تم پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنے بڑا حلم ہے، کتنی بردباری ہے کہ وہی مکہ جہاں آپ ان کے ظلم و ستم سے ہی تنگ آ کے مدینہ گئے تھے، انہی کی ہی کفران نعمت، ان کا اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا، شرک کرنا، اللہ کے رسول کو اس طرح ذلیل کرنا، تنگ کرنا، طرح طرح سے پریشان کرنا، سب کچھ تھا. لیکن آپ نے صرف ایک جملے میں سب کچھ ختم کر دیا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. اب یہاں پر کوئی انتقام نہیں ہے. اس کے بعد آپ بیٹھ گئے مسجد میں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کعبے کی چابی تھی، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب ہمیں آپ دے دیں، ایک تو خانہ کعبہ کا کہ یہ معاملہ ہے یہ، اور سقایت یعنی پانی پلانا وہ تو تھا ہی ہمارے پاس، یہ بھی ہمیں دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کہاں ہے عثمان ابن طلحہ، کہاں ہے؟ تو ان کو بلایا گیا اور پھر ان سے کہا کہ عثمان یہ ہے چابی، یہ لو، آج کا دن وفاداری کا دن ہے، نیکی کا دن ہے، جس کا حق ہے اس کو ہی دیا جائے گا. اور اس طرح پھر وہ ان کو دے دیا. اور عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں کہ ہم کعبہ کو جاہلیت میں 2 دن کھولا کرتے تھے، ایک تو پیر کا دن اور ایک جمعرات کا دن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے اور خانہ کعبہ میں جانا چاہتے تھے، تو لوگوں کے ساتھ، تو وہ دن نہیں تھا، مطلب کہ وہ دن کے علاوہ تھا. تو مجھ سے کہا، تو میں نے پھر غصے میں کچھ برا بھلا کہہ دیا، تو آپ خاموش رہے، کچھ نہیں بولے. یعنی وہ اس وقت کا زمانہ تھا شروع کا. تو آپ نے کہا تھا، اے عثمان ایک دن دیکھو گے کہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں دے دوں گا. تو میں نے پھر کہا کہ آج تو قریش مارے گئے، آج تو قریش کی شامت آ گئی، مارے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج تو عزت کا دن ہے، آج انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. اور پھر کعبے میں داخل ہو گئے، اور پھر جو میں نے کہا تھا اس کے بعد پھر آپ نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ جب چابی لے لی آپ نے اور مجھ سے منگوائی تھی اور کہا تھا اب یہ لے لو، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے پاس تمہارے پاس رہے گی، تم سے صرف وہ ظالم ہی ہوگا جو تم سے یہ چابی چھینے گا. اور اے عثمان اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر کا یہ مقام دیا ہے، تو جو بھی یہاں پر آئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس طرح مت کرنا. یعنی وہی آپ اس کو یاد دلا رہے تھے کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو لہذا پھر اچھا سلوک کرنا. تو پھر میں جانے لگا، آپ نے پھر مجھے آواز دی، تو آپ نے کہا کہ سمجھ گئے جو میں نے تم سے کہا تھا، اور وہ یاد ہے تمہیں کہ جو تم نے مجھے کہا تھا مکہ میں ہجرت سے پہلے؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں.
آج میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واقع اب ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ سب کچھ جو ہیں اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، اس لیے کہ اب تو یہ مکہ مسلمانوں کا ہے، اب یہ تو مسلمانوں کا علاقہ بن چکا ہے، اب تو یہاں پہ اذان بلند ہوگی۔ اب یہاں پہ وہ سارے جو بھی ان کو بلال کو بھی جو تکلیفیں دیا کرتے تھے، بلال کو بھی ذلیل کیا کرتے تھے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلال کو کیا مقام ملا ہے، کس طرح خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اب وہ اذان دے رہا ہے۔ تو عزت ملی تو کس سے ملی؟ دین سے ملی، اسلام سے ملی۔ اور اس کے مقابلے میں وہ سب جو کفار قریش، پیسے والے، دولت والے، عزت و جاہ والے، سب کے سب ذلیل ہوئے، سب اپنی گردنیں جھکائے ہوئے کھڑے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اپنی گردن اٹھا کے بات کر سکتا، اس لیے کہ سب ذلیل ہو چکے تھے، کوئی کسی کے کام نہیں آیا۔ اب صرف اسلام والے اور مسلمان، اللہ کے نیک بندے، یہ اپنے پورے فخر کے ساتھ، پورے اعزاز کے ساتھ کھڑے تھے کہ اللہ نے ان کو کتنا موقع دیا۔ اور پھر یہی اشراف قریش جتنے بھی تھے بڑے بڑے سارے، سب خانہ کعبہ میں دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کچھ کہہ سکتا۔ اور پھر آپس میں جو بات کرتے تھے کس طرح کی باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب جو تھیں آپ کی پھپھی، ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں پہ غسل کیا، 8 رکعت نماز پڑھی۔ تو ان کے بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ یہ اشراق کی نماز تھی، لیکن جیسے کہ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ فتح کی نماز تھی، اللہ کے لیے شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام دے دیا اور کتنی بڑی عزت دے دی، کتنی بڑی فتح دے دی، اور جو فتح مبین جس کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ عطا ہو گئی، تو اس کے لیے کتنا شکر ادا کیا جائے، اور جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے۔ تو اس طرح پھر کہتی ہوں میں ہانی کہ میں نے بھی، میرے کچھ سسرالی رشتہ دار تھے، ان کی بھی میں نے آپ سے اجازت لے کے ان کو بھی پناہ دلوائی۔ اب جب کہ فتح کا یہ سلسلہ مکمل ہو گیا اور مکہ پوری طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ پوری طرح اقتدار قائم ہو گیا، تو آپ نے تمام لوگوں کو جو امان دی تھی سوائے 9 افراد کے۔ 9 وہ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح دشمنی کی تھی، اپنے کفر میں بہت ہی پکے تھے، تو ان کے بارے میں صاف اعلان ہو چکا تھا کہ اگر ان لوگوں کو تم خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے دیکھو تب بھی مت چھوڑنا، ان کو قتل کر دینا، یہ اس قابل نہیں۔ یہ کون تھے؟ اس میں تھا عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، اکرمہ ابن ابی جہل، عبداللہ عزہ ابن خطل، حارث ابن نفیل ابن وحل، مقیس ابن صبابہ، حبار ابن الاسود، اور ابن خطل کی 2 لونڈیاں تھیں، گانے گاتی تھیں، طرح طرح کی باتیں کرتی تھیں، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں بیان کرتی تھیں۔ اسی طرح بنی عبد المطلب میں سے کسی کی ایک لونڈی تھی سارا، وہ تھی۔ تو یہ 3 عورتیں تھیں اور باقی سب یہ مرد تھے۔ تو جہاں تک کہ ابن ابی سرح کا تعلق ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے لی، اور پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اس کو مار ڈالے اس کے اعمال کی بنا پہ، اس نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے معاف کر دیا۔ اس نے ہجرت کی لیکن پھر وہ مرتد ہو گیا اور مکے آ گیا۔ اکرمہ ابن ابی جہل، اس کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اس کو معاف کر دیں، اس کو امان دے دیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی امان مانگتا ہے، اور اس نے ایمان قبول کر لیا۔ پھر وہ واپس آ گیا اکرمہ، اور آ کے اسلام قبول کر کے، اور پھر وہ مسلمانوں کے ہاں بہت بڑے فوجی لیڈر بنے، کمانڈر بنے۔ جہاں تک ابن خطل ہے، حارث، مقیس، اور ان دونوں جو لونڈیاں جو گانے گاتی تھیں، ان میں سے ایک، ان کو تو مار ڈالا گیا، ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ مقیس نے اسلام قبول کیا لیکن مرتد ہو گیا، مارا گیا، اور پھر مشرکین سے جا کے مل گیا۔ حبار ابن الاسود، یہ وہی شخص ہے، وہی وقت ہے جس نے حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہجرت کے لیے آ رہی تھیں تو اس نے پھر ان کو تنگ کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے اونٹ سے گر پڑیں، اور پھر ان کے جو بچہ ہے وہ بھی ضائع ہو گیا ان کے پیٹ میں، تو اسے وہ بھاگ گیا، لیکن بعد میں آ کر پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور جہاں تک کہ وہ
سارا کا معاملہ تھا، وہ لونڈی اور ایک لونڈی جو رہ گئی تھی باقی بچ گئی تھی، ان کو آپ نے امان دے دی، دونوں مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اگلے دن، پھر فتح مکہ کے اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اب ہماری پالیسی کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس کے بعد یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض فہی حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اس وقت ہی حرام قرار دے دیا تھا جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، تو یہ حرام ہے اللہ تعالیٰ کی حرمت سے قیامت تک کے لیے، یعنی اس میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہو سکتا۔ تو کسی بھی شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں خون ریزی کرے، اس میں کوئی درخت کو کاٹے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے لیے اجازت ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قتال کیا تھا، مکے میں آئے تھے، تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی، صرف ان کے لیے اجازت تھی، اور میرے لیے بھی ایک خاص وقت تھا، ایک خاص گھڑی تھی، اس کی اجازت دی گئی تھی، اور اب اس کی حرمت اسی طرح واپس لوٹ آئی ہے جیسے کہ اس سے پہلے تھی۔ تو لہذا آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اب وہ جو چاہے کر لے، تو جو بھی حاضر ہیں وہ غائب کو بتا دے۔ اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب یہاں پہ جو چاہیں کر لیں گے، اب ہم قتل کر سکتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اب یہ مکہ اسی طرح حرام ہو گیا ہے، اسی طرح حرمت والا ہو گیا جیسے کہ اس سے پہلے تھا۔ اب جب کہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، آپ کا ہی یہ شہر تھا، آپ کا ہی یہ جائے پیدائش تھی، اور اب انصار یہ سوچنے لگے کہ اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دے دیا، ان کا وطن آزاد ہو گیا، ان کا شہر ان کو مل گیا، تو کیا اب آپ یہاں پر اقامت فرمائیں گے، یہاں پہ رہائش کریں گے، مدینہ چھوڑ دیں گے؟ تو آپ اس وقت صفا کے مقام پہ تھے، دعا کر رہے تھے، تو یہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ بتایا کہ یہ معاملہ ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ المحیا محیاکم والممات مماتکم، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، زندگی موت تو اب تمہارے ساتھ ہے، موت تو تمہارے ساتھ ہے۔ اس طرح نبی کے سامنے بات بالکل ختم کر دی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب میں مکے میں آ گیا ہوں تو مکے میں رہوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا، نہیں، میں پھر جاؤں گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی واقعے میں کہ فضالہ ابن عمیر ابن الملوح، اس نے چاہا کہ نبی کے سامنے جب طواف کر رہے ہیں تو قریب جا کے کسی طرح آپ پر حملہ کر دیں، اس نے یہ سوچا۔ تو جب آپ کے قریب آیا، آپ نے فرمایا کہ فضالہ، تو اس نے کہا کہ جی میں فضالہ ہوں رسول اللہ۔ تو کیا سوچ رہے تھے تم؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ تو آپ ہنس پڑے۔ تو آپ نے کہا کہ استغفر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، مجھے پتہ ہے۔ اور پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا، اور پھر اس کا دل کو سکون ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی نبی کے سامنے ہاتھ اٹھایا تو اب میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب کوئی ذات نہیں تھی، اتنی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ اور پھر میں گھر واپس گیا، اور ایک عورت نے کہا بھی آؤ بیٹھو گپ شپ کریں، میں کہا نہیں اب کوئی نہیں ہوگی، میں جا رہا ہوں۔ اور جہاں تک کہ اور جو انہی لوگوں میں صفوان ابن امیہ، اکرمہ ابن ابی جہل کا معاملہ ہے، تو صفوان کے لیے تو عمیر ابن وہب الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کو امان دے دے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں، اپنا امامہ دے دیا کہ امامہ لے کر وہ مکے میں داخل ہو۔ تو وہ جب گیا اس کے پیچھے ہی عمیر ابن وہب اس کو گئے دیکھنے کے لیے کہ وہ کہاں ہے، تو وہ بھاگنے کی تیاری میں تھا، سمندر میں کشتی میں سوار ہونے کے لیے۔ تو کہا کہ تمہیں تو میں نے امان دلوا دی ہے، تم واپس آ جاؤ۔ کہا کہ نہیں مجھے 2 مہینے کی مدت دو۔ کہ نہیں 2 مہینے 4 مہینے لے لو، لیکن اب تمہارے لیے امان ہے۔ اسی طرح اکرمہ ابن ابی جہل کا معاملہ ہے، اس کی بیوی تھی ام حکیم بنت الحارث ابن ہشام، وہ اسلام قبول کر لیا تھا اس عورت نے۔ تو اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگی اپنے شوہر کے لیے، اور وہ اکرمہ وہاں سے بھاگ چکا تھا، تو وہ پھر گئی اس کے پیچھے پیچھے یمن گئی اور اس کو بتایا اور اس کو لے کر آئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دے دی، اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان دونوں کو ہی ان کے دونوں جو پچھلا نکاح تھا اسی پر ہی ان کو اجازت دے دی۔
اور پھر آپ نے تمیم ابن اسید الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جتنے بھی حرم کے جو سنگ میل ہیں، جو باقاعدہ پلرز بنے ہوئے تھے، آج کل بھی ہیں، اس وقت ہوں گے اپنے اس انداز سے، ان کی تجدید کرو، ان کو پھر دوبارہ نصب کرو اور ٹھیک کرو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ حرم کی حدود ہے، تاکہ پھر حرم میں اسی طرح حرمت واپس آ جائے جیسے پہلے تھی، اور جاہلیت کے جو معاملات ہیں سب وہ ختم ہو جائیں۔ تیسرا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ اب جزیرہ عرب کو پاک کرنا ہے بتوں سے۔ اس بت پرستی کا تو خاتمہ ہو گیا، اب وہاں پہ کوئی بھی مشرک نہیں آئے گا، لیکن اب ان بتوں کا بھی تو خاتمہ کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے وہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد تھے وہ تو سب آپ نے خود اپنے دست مبارک سے ان سب کا صفایا کر دیا، سب ختم کر دیا۔ اب وہاں پہ یہ لات، عزا اور منات، یہ تین مختلف جگہوں پر تھے جزیرہ عرب میں۔ تو پھر آپ نے یہ سب پہلے تو اعلان کر دیا مکہ میں بھی کہ جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اپنے گھر میں کوئی بھی بت ہو تو اس کو توڑ دے، اب بت نہیں رکھ سکتا کوئی بھی۔ اور پھر آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی طرف بھیجا، تو رمضان کے مہینے میں 5 دن باقی تھے، تو ان کو بھیجا کہ جائیں۔ وہ 30 صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور جا کے وہاں پہ اس بت کو ڈھا دیا۔ جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا وہاں پر؟ کہا کہ نہیں۔ نے کہا جاؤ، پھر جاؤ، ابھی ایک فتنہ باقی ہے وہاں پر۔ وہاں گئے اسی غصے میں کہ یہ کیا ہوا، میں تو ختم کر کے گیا تھا۔ تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت جو تھی، ننگی کالی سیال نے بالوں کو پھیلے ہوئے، وہ پھر رہی تھی۔ تو اور وہ جو وہاں کے اس کے مجاور تھے وہ چیخ رہے تھے، تو پھر سمجھ گئے کہ یہ ہے اصل فتنہ۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید نے ان کے 2 ٹکڑے کیے اور ان سب کو ختم کیا۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ تھی عزا جس کو تم نے چھوڑ دیا تھا، اور اب یہ لوگ، ان کی عبادت اب یہاں نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواع کی طرف بھیجا، جو کہ حذیل کا بت تھا، اس کو انہوں نے ختم کیا۔ اور وہاں جو مجاور تھا وہ پوچھنے لگا کہ ہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا میں اس کو ختم کرنے آیا ہوں، مجھے رسول اللہ نے حکم دیا کہ نہیں تم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ بس یہ حفاظت کرے گا۔ کہا کہ تم نہیں جانتے، ابھی دیکھنا، یہ نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر میں نے قریب گیا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور پھر ساتھیوں نے بھی، جو اس کے ساتھ ہی اس کا گھر تھا یہاں پہ جو عبادت وغیرہ کیا کرتے تھے، تو وہ سب کا سب تباہ کر دیے گئے، توڑ دیے گئے، کچھ نہیں ملا وہاں سے، اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور پھر اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا، کچھ ہوا؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تیسرے تھے سعد بن زید الاشہلی، ان کو منات کی طرف بھیجا گیا، اور یہ مشلل جگہ ہے، قدید، اوس اور خزرج اور غسان وغیرہ ان لوگوں کا بت تھا۔ تو وہ بھی 20 فوجیوں کے ساتھ، گھڑ سواروں کے ساتھ گئے، وہاں پہ بھی ایک مجاور بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں کیا کرنا ہے؟ کہا اس کو ختم کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ جو مرضی کرو، میں اب کیا کروں۔ تو ساتھ گئے، اس کی طرف گئے، تو وہاں اس میں سے بھی وہاں پر بھی ایک عورت اسی طرح نکلی، سیاہ، اور بال اس کے بکھرے ہوئے، چیختی چلاتی ہوئی اور اپنے سینہ پیٹتی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے۔ تو سعد نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا خاتمہ کیا، اور پھر اس بت کی طرف آئے اور بت کو بھی ڈھا دیا، ختم کر دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اور پھر اس کے جو بلڈنگ تھی، خزانے تھے، ان کو بھی دیکھا، وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا۔ اور اس طرح پھر یہ بت پرستی کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور پورا جزیرہ عرب اب مسلمانوں کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا اقتدار تھا۔ اور اسی لیے پھر یہ اب اسلام وہاں پہ، اور یہ بت پرستی کا بھی خاتمہ ہوا، اور بت فروشوں کا بھی اور عبادت کرنے والوں کا بھی اب صرف اور صرف جھنڈا رہے گا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا رہے گا قیامت تک کے لیے۔ اور آپ نے کہہ دیا کہ یہاں پہ کوئی 2 دین جمع نہیں ہوں گے، یہاں پہ ایک ہی دین رہے گا، وہ اسلام ہے۔ تو وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ عیسائیت کو بھی اجازت دے دیں، ہندوؤں کو بھی اجازت دے دیں، اور سکھوں کو بھی، اور سب کو، وہ لوگ برا حشر کر رہے ہیں، وہ بہت برے مارے جائیں گے، بہت برا حشر ہوگا ان کو، کہ جو کہ جزیرہ عرب میں اس قسم کی چیزیں لا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب